اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک بدعت بہت ہی زور و شور کے ساتھ پائی جاتی ہے، وہ ہے عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی مطلب اس قدر لوگ مناتے ہیں کہ نہ منانے والے ابلیس ہیں، اور لوگ اسے اجر اور نیکی سمجھ کر کے مناتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا دور نبوت ہے وہ 23 سالہ ہے۔ ان 23 سالوں کے اندر جشن میلاد کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین 4 ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں صحابہ کرام کا جو دور خلافت ہے وہ 30 سال ہے، مبنی پر صداقت دور ہے۔ اس پورے 30 سال کے اندر آپ دیکھیں جشن میلاد کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کا جو دور ہے وہ 110 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی 110 ہجری تک کوئی بھی صحابی زندہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن سن 1 ہجری سے لے کر کے 110 ہجری تک اس پورے دور کو آپ دیکھیں، اس پورے دور کے اندر جشن میلاد کا کوئی اتا پتہ نہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے تابعین اعظام کا جو دور ہے وہ 220 ہجری تک ہے، یعنی 220 ہجری تک کوئی بھی تابعی زندہ نہیں رہتا ہے۔ جو صحابہ کرام کے شاگردان ہیں تابعین اعظام، ان کا دور 220 ہجری تک ہے۔ اس پورے دور کے اندر جشن میلاد کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں ائمہ کا جو دور ہے وہ 240 ہجری تک ہے، یعنی 240 ہجری تک کوئی بھی امام زندہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس پورے دور کے اندر کسی بھی امام سے جشن میلاد کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک 23 سال، خلفائے راشدین کا 30 سال، صحابہ کرام کا 110، تابعین اعظام کا 220، ائمہ کرام کا 240، ان پورے ادوار کے اندر جشن میلاد کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ جسے آج کل کے لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، ہم لوگ تو قائل نہیں ہیں، غوث اعظم یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جشن میلاد کے قائل نہیں تھے، ان سے بھی جشن میلاد کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس پوری کتاب کے اندر جشن میلاد کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر میلاد النبی منانا جائز ہوتی، اگر یہ میلاد منانا ثواب کا کام ہوتا تو کوئی صحابی ضرور منایا ہوتا، کوئی امام ضرور مناتا، کوئی تابعی ضرور مناتا، لیکن ان تمام سلف صالحین کے دور میں اس بدعت کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس بدعت کا جو موجد ہے، سب سے پہلے جس نے اس بدعت کی ترویج کی وہ موصل کا بادشاہ ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری ہے۔ ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری ہے۔ سن 604 ہجری کے اندر اس نے اس بدعت کی ترویج کی، اور اس بدعت کے جواز میں فتویٰ دینے والا ایک پیٹ پرست، دنیا پرست ایک چھوٹا مولوی بھی ہے جس کا نام ابو الخطاب عمر ہے، جو ابن دہیہ کلبی کے نام سے مشہور ہے۔ ابو الخطاب عمر ابن دہیہ کلبی کے نام سے وہ آدمی مشہور ہے، اسی نے اس بدعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس بدعت کے تعلق سے مواد اور دلائل اکٹھا کرنے والا ابن دہیہ کلبی ہے، اور اس نے یہ جو محنت کی، بادشاہ ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے اس مولوی کو 1000 اشرفیہ بھی دی تھی انعام میں۔ اس نے جو دلائل جمع کیے، ان دلائل کو جمع کرنے کی وجہ سے جو محنتیں ابن دہیہ کلبی نے کی تھی، اس کے نتیجے میں ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے 1000 اشرفیاں اس کے حق میں دی تھی، اس کو بطور انعام دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے جشن میلاد کا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابن دہیہ کلبی، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر ابن نجار کا قول نقل کیا ہے۔ ابن نجار نے فرمایا، رأیت الناس مجتمعین علی کتبہ وضوفہ، میں نے دیکھا کہ تمام لوگوں کا ابن دہیہ کلبی کے جھوٹے ہونے اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے، یعنی جس مولوی نے اس میلاد کے جواز کا فتویٰ دیا، اس مولوی کے ضعیف ہونے اور جھوٹے ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ اسی طرح سے لسان المیزان ہی کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ کان کثیر الوقیحۃ فی الائمہ وفی السلف، یعنی ابن دہیہ کلبی یہ سلف صالحین کے بارے میں برا بلا کہنے والا، ان کی جرح اور ان کو گالیاں دینے والا تھا۔ یعنی یہ جو عالم تھا، نام نہاد یہ جو مولوی تھا، یہ سلف صالحین کو، بڑے بڑے علماء کو، کبار علماء کو گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، جشن میلاد کو فروغ دینے والا بادشاہ بشاوت پرست
اور اس میلاد کے جواز کا فتویٰ دینے والا جو مولوی ہے اس کے بارے میں لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ جھوٹا اور ضعیف قسم کا آدمی ہے۔ یہ حال ہے اس بدعت کے موجد کا اور اس بدعت کے ترویج اور اس کو پھیلانے والے کا۔